کہ بعض افراد شیر، چیتے اور دیگر جنگلی درندوں کو پالتو بنا کر گھروں میں رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کی نمائش بھی کرتے ہیں. اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے، کیا یہ درست ہے طریقہ کار؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ درندوں کو گھر میں پالنا جی جی نہ تو لائسنس کے ساتھ جائز ہے اور نہ بغیر لائسنس کے جائز ہے. اچھا. اگر گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے پھر بھی غلط ہے، پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ وحشی جانور ہیں، درندے ہیں. ان کو آپ جتنا بھی اہلی بنا لیں، جتنا بھی ان کو پالتو بنا لیں، یہ کسی نہ کسی وقت وحشی بن کر انسانوں کا نقصان کر سکتے ہیں. جی. اور جس جانور سے نقصان کا اندیشہ ہو کہ یہ کسی وقت بھی نقصان کر سکتا ہے، اس کو تو نہیں درست گھر میں رکھنا، پالنا. ٹھیک ہے. چلو گھر والوں کا نقصان نہیں کرے گا، ہم سایوں کو کر دے گا، باہر نکل کر دے گا، جس طرح یہ واقعہ جو آپ بیان کر رہے ہیں ہوا ہے. جی جی بالکل صحیح. ویسے بھی بہت سے اہل علم سابقہ محدثین فقہاء میں سے وہ جو کتے والی نصوص ہیں نا، وہ اس پر بھی لگاتے ہیں. اچھا. گھروں میں کتا پالنا شوقیہ طور پر اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ٹھیک. بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں وہ اپنے گھروں میں بڑی بڑی اسپیشل قسموں کے کتے پالتے ہیں. جی جی بالکل. اور بڑے مہنگے وہ بکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور بڑا کاروبار ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے ان کتوں کا کاروبار. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے کتا پالا گھر میں شوقیہ، وہ مویشیوں کے لیے نہیں ہے، فصل کے لیے نہیں ہے، صرف شوق سے پالا ہے، اور روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات نیکیاں کم ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اور صحیح حدیث میں موجود ہے 1 قیرات احد پہاڑ جتنا بڑا ہوتا ہے. انا للہ و انا. تو احد پہاڑ جن لوگوں نے دیکھا ہے، میرے خیال میں ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کتنا بڑا ہے. کم از کم 10.5 کلومیٹر لمبائی ہے احد پہاڑ کی. اللہ. اونچا بھی ہے، چوڑا بھی ہے. اب اتنے نیکیوں کے 2 ڈھیر روزانہ اس بندے کے نامہ اعمال سے ختم ہوتے جا رہے ہیں جس نے گھر میں کتا پالا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کی رحمت کا فرشتہ بھی نہیں آتا وہاں پر. بے شک. انا للہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین نے آپ کے ساتھ آنے کا وعدہ کیا تو وعدے پر پہنچے ہی نہیں. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ جبریل امین وہ تو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں، مسئلہ کیا ہے؟ جی. تو باہر نماز کے لیے گیا تو ملاقات ہوئی جبریل سے. کہا جبریل آئے نہیں. جبریل نے کہا انا لا ندخل بیتا فیہا کلب ولا سورہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے گھر میں نہیں داخل ہو سکتے جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں جاندار کی تصویر. اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، وہاں جاندار کی تصویر کا کیا تعلق اور کتے کا کیا تعلق؟ تو جب سامان کی تلاشی لی گئی نا تو سامان کے نیچے سے ایک کتورا نکلا. حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے نبی کو خوشبوئیں. سبحان اللہ. وہ بچے تھے، کھیلتے ہوئے بچے کتورے اٹھا کے لے آتے ہیں گھر میں. اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ سامان کے نیچے چھپا ہوتا. جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں آئے. ہو امام الانبیاء کا گھر، خاتم النبی جین کا، وہاں کتا ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو ہمارے گھروں کی حیثیت کیا ہے، چیز کیا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ بے شک ایسے ہی. تو بہت سے علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے اس کو کتا قرار دیا ہے. اوکے. درندہ نماز جس کے اندر تو وہ اس نصوص سے اس کی حرمت پر استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور پھر جو اس کو خوراک ڈالیں گے روزانہ، ہاں بالکل، اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کسی غریب کو، مسکین کو، جس کے پاس اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے راشن نہیں ہے، جو خودکشی کرنے پر مجبور ہے، اس کے گھر میں راشن ڈال لینا. بے شک ایسے ہی. بالکل. بہت اچھا. بے شمار لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہسپتالوں کے باہر فٹ پاتھوں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں. یہ پیسے ان کو دینا، ان کو ضرورت ہے، وہ انسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر کھلانے کی بجائے یہ ایسے نااہل لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ایسے نہ سمجھ ہیں. وہ آپ یہ راوی پل پر سے گزرے نا، جی جی، تو وہاں پر وہ یہ چیلوں کو ڈالنے کے لیے گوشت کھڑے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں، کچھ خرید کے چیلوں کو ڈال رہے ہوتے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ صدقہ ہو رہا ہے.
انسان ختم ہو گیا جن پر صدقہ ہونا تھا، یہ چیلیں رہ گئی صرف صدقے کے لیے. جی تو یہ ساری بےہودہ حرکتیں ہیں جو جہالت کی انتہا ہے ہمارے معاشرے میں. تربیت بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کی کہ صدقہ کہاں کیا جاتا ہے، کن کو کرنا چاہیے. اور گھر میں جو ہے ہم جو پیسے برباد کر رہے ہیں یہ شیروں کو چیتوں کو ڈال کر ان کا فائدہ کیا ہے گھر میں؟ بالکل نمائش کے لیے صرف. نمائش ہے، فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی بالکل. فضول خرچی کے زمرے میں بھی آتا ہے. اللہ اکبر، کافی زیادہ اسپیکٹ، کافی پہلو مفتی صاحب آپ نے پیش کیے. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.